اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب جتنے بھی میری آڈیو کو سماعت کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تمام خوبصورت باتوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احکام بتائے ہیں، ان کو سننے کے لیے آپ میری ویڈیو کو سنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو میں بات حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کروں گی انشاءاللہ سے، کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ اصل تو انسان کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے انسان میں نفس پیدا کر دیا، اور نفس میں بہت ساری خصلتیں ہیں، مثلا طمع، لالچ، حرص، ہوا، خواہشات وغیرہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں اس انسان کے اندر۔ تو جو شخص دنیا میں ان خصلتوں کو کچل کر نفس کو پامال کر کے رضائے الہی کا طالب بن گیا، تو وہ تر ہو گیا، یعنی کامیاب ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں کا سرشار رہے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نفسانی خواہشات کی پیروی میں ہی مگن رہا، اور وہ نامراد اور دوزخ میں اسی طرح پھینکا جائے گا جس طرح وہ دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ نفس میں مال کی محبت اس قدر بھری ہوئی ہے انسان کے اندر کہ جس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ کی اس قرآن ذیشان میں اللہ تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے، اے بندو تم مال کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی اے بندو تمہیں مال کی کثرت کی محبت نے قبر اور آخرت سے غافل کر دیا۔ یہ مال جمع کرنے کی محبت قبر میں جانے تک رہتی ہے۔ پھر فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تمہیں وہاں پتہ چل جائے گا، ضرور پتہ چل جائے گا۔ اب بات کر رہی ہوں، پھر اگر مال اور دولت کی محبت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جس نشاندہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر انسان کے لیے دو وادیاں مال کی ہوں تو وہ چاہے گا کہ ایک وادی اور مل جائے۔ تو انسان کی اتنی تڑپ ہے اس وقت رزق کے بارے میں، اور اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ تو جو شخص توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ مال کی محبت ظلم اور ستم اور بے راہ روی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو بات وہی آ گئی کہ مال کی رغبت، مال کی تڑپ، مال کی تگ و دو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اپنے نفس کو ہم نے زیر کرنا ہے، اللہ کے امر کو پیش کرنا ہے۔ مال خود بری چیز نہیں، بلکہ مال بہترین معاون ہے۔ غور کریں ذرا، آپ سب سماعت کیجیے گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، تو دربار نبی اکرم حبیب محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی۔ اللہ قربان جائیں، سبحان اللہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اور آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ یہ مال کی بھلائی اس وقت ہے کہ مال کی محبت کنٹرول میں رہے، اور اگر مال کی محبت حد سے بڑھ جائے تو یہی مال دوزخ جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم سب نے جو اس وقت سمیٹ کے سینت کر اپنے اس وقت بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، تو کیا غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا حق نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں رزق دیا، اور اسی رزق میں ہم نے دوسروں تک پہنچانا؟ کیا یہ ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں تک اس کا حق پہنچائیں، اپنے مال کو پاک کریں؟ تو کیوں نہیں ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے؟ ہم کیوں اپنی جائیدادیں اکٹھی کر کے دنیا میں اس جائیدادوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، اور آخری وقت آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، جب سانس کی آخری ڈور بھی کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے دوسروں پر بھی مال خرچ کرنے کی۔ جب اللہ مجھے اور آپ کو رزق دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں پر بھی
تم ان کا حق ادا کرو، میرے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں کو بھی اسی مال میں سے اس کے حقدار اور اس کے حصے دار بناؤ۔ تو ہم سب کو لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے رہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے رہیں اللہ کے بندوں پر جو اس کے حقدار ہیں۔ تو اسی طرح نفس جو ہے وہ زیر ہو سکتا ہے۔ زندگی کی مثال کی کشتی کی طرح ہے، جیسے جو کہ پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن پانی اسی حد تک مفید اور بہتر ہے کہ کشتی سے باہر باہر رہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یوں ہی اگر مال کی محبت دل سے بھری رہے تو نہایت مفید ہے، لیکن اگر مال کی محبت دل میں گھر کر گئی تو انسان کو ڈبو دے گی، دوزخ میں پھینک دے گی۔ لہٰذا آپ سب جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں، سماعت کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی مال کو کنٹرول میں رکھ کر کسی پر ظلم نہ ہو کے کسی کا حق نہ مارا جائے، اس مال کو دوسروں پر خرچ کیجئے۔ چند احادیث مبارکہ جو میں نے آپ سب کے سامنے سماعت کے لیے گزاری ہیں، تو خدا را ایک بار ان کو غور سے دوبارہ سن لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا ہدایت فرما رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو کیا بتلا رہی ہیں۔ تو ہم نے اپنے نفس کو زیر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو نعمتیں، جو رزق، جو مال دیا ہے، وہ اللہ کے رستے پر ہم نے اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ تو آج صبح سے ہم تہیہ کر لیں گے۔ میری ہمیشہ سے ایک ہی عادت رہی ہے، کچھ بیچ میں اگر اپ ڈاؤن آ جائے تو وہ بات ایک الگ بات رکھتی ہے، کہ میں اکثر میری ایک ذہنیت ہے کہ جب ہم رزق کھانے کے لیے جو روٹی ہم سب کو میسر آتی ہے، اس میں سے ہم جب ساری روٹی کھا لیتے ہیں تو کچھ آدھا لقمہ جو ہے، جو آدھی روٹی، آدھی سے بھی آدھی روٹی میں بچا لیتی ہوں اکثر، اور اس کو میں پرندوں کو اور جانوروں کو ضرور ڈالتی ہوں، تاکہ میرے کھانے میں سے بھی میرا مال جو ہے وہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ تو ہم ہر چیز میں سے ہمارا حق ادا کرنا لازمی ہے، چاہے وہ ہمارا لباس ہو، چاہے وہ ہماری جان ہو، چاہے وہ ہماری مسکراہٹ ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہو، چاہے وہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہو، ایک ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزارنا، اس کو بھی دوسروں پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ کسی کی بھلائی ہو سکے، اس کے لیے گزارنا بھی وہ نیکی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو آج سے ہم کوشش کریں گے اللہ کے دیے ہوئے انعامات میں سے دوسروں پر خرچ کریں گے، اپنے آس پاس لوگوں کو تلاش کریں گے جو اس کے حقدار ہیں، اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں کا اور ان کی حدیثوں کا اس کو شکر کرتے ہوئے ان کی احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تمام جتنے بھی سننے والے جنہوں نے مجھے سماعت کیا، آپ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں عطا فرمائے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، کمنٹ میں سبحان اللہ، اللہ اکبر اور درود پاک کا جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، تاکہ آپ کا بھی یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اس وقت میرے تھرو یہ پیغام پہنچایا ہے، آپ بھی اپنا حق ادا کرتے ہوئے دوسروں کو اس پیغام کو پہنچا سکیں، تاکہ کسی کی بھلائی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔